اس وقت ہر سو زہر کا چرچہ ہے. کہیں پہ زہر کھانے کا، زہر دے کر مارنے کا چرچہ ہے، کہیں پر زہر خطوط کے ذریعے پہنچانے کا چرچہ ہے، اور کہیں پہ زہریلا پروپیگنڈا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ پاکستان اور اس کی ریاست کے خلاف. ابھی ان تمام معاملات کو ڈیل کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے جو بشریٰ بی بی ہیں، عمران خان صاحب کی اہلیہ، ان کی طرف سے بھی کلیم آیا، عمر ایوب صاحب کی طرف سے بھی کلیم آیا کہ بشریٰ بی بی کو زہر دیا گیا ہے. بشریٰ بی بی صاحبہ نے خود کل کہا کہ ان کو ایک فنائل ٹائپ یا کوئی ٹوائلٹ کا جو ہوتا ہے وہ قطرے دیے گئے، اینڈ شی واز ویری شیور اباؤٹ اٹ. اور عمران صاحب نے بھی جب پریس میڈیا سے ٹاک کی تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں ان کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے یا چہرہ سویل کر گیا، اس طرح کی کوئی بات کی انہوں نے. کہ اب لیکن ایک ڈاکٹر، بڑے جو ہے کریڈیبل ڈاکٹر عاصم یوسف، جو مجھے پتہ چلا ہے کہ شاید ذاتی معالج ہیں عمران خان صاحب کے، انہوں نے بشریٰ بی بی کو آج ایگزامن کیا ہے. ہم ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر کا جو پروفیشن ہے وہ ویسے بھی کسی انفلوئنس میں نہیں ہوتا، اور ہمارے بڑے قابل تعریف ڈاکٹرز ہیں پاکستان کے جنہوں نے نام روشن کیا، تو ان کی جو رائے ہے اس کی بہت ویلیو ہے. ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. آپ کو سر میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ بات صحیح ہے کہ آپ ذاتی معالج ہیں عمران خان صاحب کے، کس کانٹیکسٹ میں؟ میں جی شوکت خانم کینسر ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں، تو میں کافی سال سے خان صاحب کو جانتا بھی ہوں، اور ان کی ویریس کنڈیشنز جو ہوئی ہیں جس کے لیے ہاسپٹل میں بھی داخل ہوئے ہیں وہ ان کی کیئر میں نے پارٹیسپیٹ کیا. اوکے ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ آج آپ کو حکومت نے کہا تھا یا عمران خان صاحب نے کہا تھا یا بشریٰ بی بی صاحبہ کی طرف سے آپ کو ریکویسٹ آئی تھی کہ آپ ان کو چیک کریں، اور آپ نے چیک کس طرح کیا؟ بلڈ ٹیسٹ کیے گئے، فزیکل ایگزامینیشن کی گئی، آپ نے کس طرح کیا اور کس نے ریکویسٹ کی تھی آپ سے؟ رائٹ، سو خان صاحب نے آئی تھنک ریکویسٹ کی تھی گورنمنٹ کو، اور پھر مجھے اجازت ملی آج بشریٰ بی بی کو جا کے ملنے کی اور ایگزامن کرنے کی. میرے ساتھ 4 پمس کے ڈاکٹرز بھی تھیں، لیڈی ڈاکٹرز، وہاں سے بھی ٹیم آئی تھی، تو ہم نے اکٹھے ان کی ہسٹری لی اور ان کو ایگزامن بھی کیا. ان کو کوئی 2 مہینے پہلے وہ بتاتی ہیں کہ ان کو کھانے کے بعد فوراً اچانک منہ میں جلن اور چھاتی میں کھانے کی نالی کی جگہ میں جلن اور معدے میں جلن ہوئی تھی، اور اس کے بعد کافی دیر تک 15 دن تقریباً ان کی طبیعت خراب رہی. کھانا صحیح طرح کھا نہیں سک رہی تھی، بھوک نہیں لگ رہی تھی. بشریٰ صاحبہ جی اب وہ بہتر ہیں. اس وقت کوئی اور سمٹمز نہیں ہیں، اس وقت ان کی صحت ٹھیک ہے، سوائے اس کے کہ وزن پورا ریگین نہیں ہوا، اور کھانا تھوڑا سا کھاتی ہیں تو پیٹ بھر جاتا ہے. اچھا، اور آپ کے خیال میں وزن کا ری گین نہ ہونا اور کھانا تھوڑا سا کھانا جو ہے اور پیٹ بھر جانا، یہ کوئی زہر کی انڈیکیشن ہے کہ ان کو کسی صورت ملا ہوگا، یا کوئی اور، یا کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے نزدیک سر؟ تو اس کی بہت ساری کازز ہو سکتی ہیں. 2 مہینے پہلے جب یہ ہوا اس وقت تو میں نے نہیں دیکھا، سو میں کہہ نہیں سکتا کہ اس کی کیا وجہ تھی اس وقت. اس کی کامنسٹ کاز جو ہے وہ جو معدے میں اپنا ہی تیزاب جسم میں بنتا ہے، ہائیڈروکلورک ایسڈ، اس کی اگر ایکسیس ہو، ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے لوگوں کو، بھی اس طرح کے سمٹمز ہو سکتے ہیں. بٹ میں اس کو نہ ڈینائی کر سکتا ہوں نہ کنفرم کر سکتا ہوں کہ اس وقت 2 مہینے پہلے کیا ہوا تھا، کیونکہ میں نے اس وقت نہیں دیکھا. ابھی میرا نہیں خیال کہ کوئی ٹیسٹ ہے جس سے یہ پتہ چلے گا کہ اس وقت کیا ہوا تھا. لیکن میں نے ریکمینڈ ضرور کیا ہے، کیونکہ یہ جو سمٹمز ابھی پرسسٹ کر رہے ہیں، تو میں نے ریکمینڈ کیا کہ ان کے کچھ بلڈ ٹیسٹ ہونے چاہیے اور اینڈوسکوپی یا گیسٹروسکوپی ہونی چاہیے، جو کہ کیمرے کا ٹیسٹ ہے جس سے کھانے کی نالی کا اور معدے کا اندر سے معائنہ ہوتا ہے. تو سر آج آپ کے حوالے سے یہ خبر چلی کہ آپ نے تو ابھی فی الحال یہ کلین چٹ دی ہے کہ اس وقت آپ نے اپنا جو معائنہ کیا اپنی پمس کی 4 لیڈی ڈاکٹرز کے ساتھ، اس کی بنیاد پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت بشریٰ بی بی صاحبہ کے باڈی میں زہر نہیں ہے؟ اس وقت تو وہ خود بھی کہہ رہی ہیں، اور میری ہماری ایویلیویشن کے مطابق بھی وہ کافی صحتیاب لگتی ہیں ماشاءاللہ. سر کیا ایگزامینیشن آپ نے کی؟ آپ نے بلڈ ٹیسٹ نہیں کیا تو پھر آپ کو کس طرح یہ آپ اس نتیجے پہنچے کہ جی آپ کا جی؟ سو ہم نے ہسٹری لی اور فزیکل ایگزامینیشن کیا لیڈی ڈاکٹرز نے میری پریزنس میں. اوکے، بلڈ ٹیسٹ تو ابھی میں نے ریکمینڈ کیے ہیں. ایسے میں اس سچویشن میں آپ اسی وقت تو بلڈ ٹیسٹ نہیں کر سکتے، میں نے لکھ کے ریکمینڈ کر دیے ہیں. اب گورنمنٹ بتائیں گے کہ اس کی اجازت ملے گی یا نہیں ٹیسٹ کی، اور خاص طور پہ اینڈوسکوپی کی. تو ابھی تو obviously ہم کلینکل ڈائگنوسس کرتے ہیں نا شروع میں جب مریض کو دیکھتے ہیں، پھر بلڈ ٹیسٹ اور باقی مختلف اور ٹیسٹ سے کنفرمیشن ہوگی کہ یہ واقعی یہی ہے یا نہیں. اور اگر اینڈوسکوپی میں لگا کہ ایسیڈیٹی ہے یا سوزش ہے معدے میں، جو کہ کامنلی پائی جاتی ہے اس طرح کے سمٹمز میں، تو اس کے لیے دوائی دیں گے، امید ہے کہ وہ بہتر ہو جائے گا. آپ نے سر یہ کہا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کے منہ میں جلن اور سٹمک میں ان کو جلن فیل ہوئی، لیکن ابھی آپ نے کہا کہ جو آپ نے سمٹمز ایویلویٹ کیے ہیں آج کی حالات میں، آج کی ڈیٹ میں، اس میں ان کا وزن جو ہے وہ کم ہو رہا ہے
اور دوسرا آپ نے غالباً ایک اور بات بتائی تھی لیکن اس کے اندر یہ چیز نہیں تھی ان کے اب آپ نے انسپیکشن کیا منہ میں جلن نہیں ہے نا آپ کے 15 دن کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے تھے. اچھا صرف یہ سمٹمز ہیں کہ وزن پورا ری گین نہیں ہوا جو لوز ہوا تھا اس دوران, اور کھانا تھوڑا سا کھانے کے بعد پیٹ بھر جاتا ہے. اچھا یہ اس عمر میں ہم ہمیشہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اس طرح کے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے منہ کا معائنہ کر کے کہ 2 مہینے 15 دن پہلے یا 2 مہینے پہلے ان کے منہ میں جلن کا جو انہوں نے کہا ہے وہ واقعی ہوئی ہوگی, اس کے سمٹمز رہ گئے کچھ؟ نہیں کہنے کا. اچھا کوئی طریقہ 2 مہینے پہلے چھالے بھی بنے تھے تو اب نہیں ہے تو وی کانٹ سے کہ پہلے تھے کہ نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب جو بشرا صاحب ہے انہوں نے تو کل غالباً یہ بات کل یا پرسوں یہ بات کہی تھی کہ ہارپک والا ان کو وہ دیا گیا, تو آپ نے ان سے پوچھا تو ہوگا یہ کل کا واقعہ یا 2 مہینے پہلے کا واقعہ انہوں نے ہمیں کل بتایا میڈیا کو پہلی دفعہ؟ نہیں وہ 2 مہینے پہلے کا واقعہ اچھا کاؤنٹ کر رہی ہیں کہ اس وقت شاید ان کا خیال ہے کہ ایسا ہوا تھا. اور سر یہ جو ہارپک ہے از اٹ پوائزنس اگر اس کا کوئی بھی قطرہ انسان کی باڈی میں جائے جو وہ کہہ رہی ہیں؟ یا مطلب ہارپک از پوائزنس سبسٹنس. ہر چیز لیکن پوائزن ایکویولنٹ نہیں ہوتا. کسی پوائزن کا ایک قطرہ بھی لیتھل ہوتا ہے اور کسی پوائزن کا بہت زیادہ مقدار میں پینا پڑتا ہے یا لینا پڑتا ہے. تو مجھے ایگزیکٹلی ہارپک کی نہیں پتا کہ کتنا ڈوز سیریس ہوگا, بٹ یہ کلیئرلی ایسی چیز ہے جو کہ کھائی بھی نہیں جاتی. اور آپ کے نزدیک اگر زہر باڈی کے اندر چلا جائے 2 مہینے پہلے تو اب لیٹس اسیوم ابھی تو آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ زہر آپ کو نظر نہیں آیا فزیکل ایگزامینیشن سے, لیکن آپ مزید ٹیسٹ کریں گے ٹو کنفرم اٹ, آپ ان کا وہ کیمرے کے ذریعے بھی کریں گے, بلڈ ٹیسٹ بھی کریں گے. لیکن اگر واقعتاً زہر 2 مہینے پہلے انسان کی باڈی میں گیا ہو تو کیا وہ اس صحت پہ ہوتا ہے جس صحت پہ اس وقت بشرا صاحبہ ہے؟ سو اس وقت میں ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کر دوں کہ اس وقت ہم ٹیسٹ اس لیے نہیں کر رہے کہ پوائزن ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں. اچھا ہم ٹیسٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو ان کی اس وقت کنڈیشن ہے اس کو ڈائگنوز کر سکیں. اچھا جو کہ موسٹ پروبیبلی پوائزن ریلیٹڈ اس وقت تو نہیں ہے. یعنی آپ یو آر فار شور کہ آپ ٹیسٹ بھی اس لیے نہیں کر رہے کہ پوائزن چیک کرنا ہے کیونکہ یو آر فار شور کہ پوائزن ڈیٹیکٹ ہی نہیں ہوا. ٹیسٹ ہوتے ہیں نا, پھر آپ کوئی اسپیسیفک سبسٹنس کے لیے ٹیسٹ کرتے ہیں اور 2 مہینے بعد آئی ڈاؤٹ کہ اگر کوئی پوائزن 2 مہینے پہلے دیا بھی تھا تو اٹس پاسبل کہ کوئی ٹریسز ہوں, بٹ وہ اسپیشل ٹاکسیکولوجی لیب میں کسی میں ٹیسٹ ہوگا, وہ عام ٹیسٹ میں تو نہیں پتا چلتا. بالکل ٹھیک. لیکن ڈاکٹر صاحب میں بس یہ آپ کا آخری ایک سوال آپ سے تھا کہ یہ آپ نے جو بات کہی اسی کو میں جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر ایک شخص جو ہے اس کو 2 مہینے مفروضے پہ بات کر لیتے ہیں کہ 2 مہینے پہلے زہر دیا گیا ہو آف اینی فارم, تو وہ آپ نے آج جو کو چیک کیا, ابھی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ زہر نہیں ہے, لیکن 2 مہینے پہلے اگر کسی شخص کو دیا گیا ہو زہر تو کیا آپ آج کا ان کا اسٹیٹس دے کے چیک کر سکتے ہیں کہ 2 مہینے پہلے اگر دیا گیا تھا تو ان کا سچویشن یہ فزیکل ہونی چاہیے, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی بھی ان کو زہر نہیں دیا گیا یا 2 مہینے پہلے ایٹ لیسٹ نہیں دیا گیا جو اس وقت جس پوزیشن میں ہے وہ؟ اٹس کوائٹ پاسبل کہ اگر 2 مہینے پہلے کوئی چیز دی گئی اب وہ ریکور کر گئی ہیں اس سے, اگر وہ بہت زیادہ ڈوز میں نہیں تھی اچھا تو اس وقت سمپٹمس ہوئے, اب وہ ریکور کر گئی اور اب کوئی سائنز نہیں ہے اس کے, یہ پاسبل تو ہے. اور آپ نے ان کو بنی گالا میں جا کے چیک کیا ان کی ریزیڈنس میں؟ جی بنی گالا میں. تو آپ کے خیال میں وہاں پہ ان کو ڈاکٹرز وغیرہ ملے میں کن حالات میں ویسے وہاں پہ ہیں, مطلب ٹھیک ہے وہ کمفرٹیبل ہے؟ جی اپنے گھر میں ہے, مطلب میں پہلے بھی اس گھر میں کئی دفعہ گیا ہوا ہوں اور گھر تو مجھے اسی طرح لگ رہا تھا obviously, but prison is prison. بہرحال پولیس والے تھے ہر طرف اور obviously ریسٹرکشن تو ہوگی کوئی نہ کوئی, لیکن میں نے اس پہ زیادہ غور نہیں کیا بیکاز میں ان کی ہیلتھ کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ فار یور پریشیس ٹائم.